پیدائشی طور پر ایک انسان کے اندر کون سا ٹیلنٹ رکھا گیا، کون سا جوہر رکھا گیا، کون سی خصوصیت رکھی گئی، وہ انسان کس کام کے لیے بنا، اس سوال کا جواب حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کیسے ڈھونڈا جائے، اس پر جانے سے پہلے میں ایک چیز پروف کرنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً ایک انسان میں پیدائشی طور پر کوئی نہ کوئی خصوصیت اور جوہر ضرور رکھا جاتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ایک انسان کا وجود شکل میں آ رہا ہوتا ہے تو ریسرچ کے اکارڈنگ 60,000 لوگوں میں سے کسی بھی ایک کے آنے کا چانس ہوتا ہے۔ ان 60,000 لوگوں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور ان میں سے ایک انسان دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ تو میں اور آپ ان 60,000 لوگوں سے کمپٹیشن کر کے جیت کے اس دنیا میں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 60,000 لوگوں میں سے ہمیں ہی کیوں چنا گیا؟ میں اور آپ بھی کیوں آیا؟ کوئی اور بھی تو آ سکتا تھا۔ افلاطون جب چھوٹا تھا تو وہ اپنے کسی کام سے ایک جگہ جاتا اور جب وہ راستے سے گزرتا تو راستے میں ایک کمیار کی دکان ہوتی۔ افلاطون کمیار کو کام کرتا بڑی توجہ سے دیکھتا۔ جب اس کمیار کو یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ لڑکا میرے کام کو توجہ سے دیکھتا ہے تو اس نے افلاطون کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹا آپ میرے کام کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہوتے ہو؟ افلاطون نے جواب دیا کہ میں اپنے کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ مجھے بھی سوال بتاؤ، ہو سکتا ہے میں جواب دے سکوں۔ تو افلاطون سوال کرتا ہے کہ یہ جو برتن بنتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں، یہ پہلے کہاں بنتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پہلے میرے خیال میں بنتے ہیں، پہلے میرے تصور میں بنتے ہیں۔ تو افلاطون نے کہا کہ اچھا، اب مجھے اس سے بھی بڑے سوال کا جواب مل گیا۔ تو اس کمیار نے پوچھا کہ کس سوال کا جواب؟ تو افلاطون نے کہا کہ یہ سوال کہ میں پہلے کہاں بنا تھا، اب مجھے جواب مل گیا کہ پہلے میں اس کائنات کے خالق، اس یونیورس کے کریٹر کے خیال میں بنا تھا۔ تو میرے اور آپ کی اس دنیا میں آنے کی وجہ ان 60,000 لوگوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے خیال میں رکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو اس خاص ٹائم میں، اس خاص ٹائم تک، ایک خاص جگہ، ایک خاص خاندان، ایک خاص چہرے، ایک خاص جسم اور یہاں تک کہ ایک خاص فنگر پرنٹ کے ساتھ اس دنیا میں بھیجنا ہے۔ تو ایک شخص کی ہر چیز دوسرے انسان سے مختلف اور منفرد ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خاصیت نہ رکھی گئی ہو، اس میں کوئی جوہر نہ رکھا گیا ہو؟ یہ امپاسبل ہے۔ جب ہر انسان کا چہرہ الگ، رنگت الگ، فنگر پرنٹس الگ اور یہاں تک کہ آنکھوں کا رنگ بھی الگ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک الگ خاصیت نہ رکھی گئی ہو؟ ہر انسان میں پیدائشی طور پر ایک خاصیت اور ایک جوہر لازمی رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدائشی طور پر وہ جوہر اور وہ ٹیلنٹ موجود ہے تو اس کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ انسان کا جو پیشن ہوتا ہے نا، اس میں انسان کو ریٹرننگ جو چیزیں ہیں، انسان کا جو پیشن ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اور اس کام کے بدلے میں جو اسے چیزیں مل رہی ہیں، انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پیسہ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، دعائیں مل رہی ہے، یا کوئی بھی اچھی چیز، وہ انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ تصور کریں، امیجن کریں کہ آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں اور آپ اپنے کلینک میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، وہ آپ کو اپنی بیماری کا بتاتا ہے، آپ اس سے علامات پوچھتے ہیں،
سوچتے ہیں اور اس کے لیے ایک میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں دیتا۔ اسی طرح دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی آپ کو کوئی چیز نہیں دیتا۔ تو کیا آپ اپنا یہ کام بغیر کسی دباؤ کے اس کو کنٹینیو کریں گے؟ کیا آپ چیک کرنا جاری رکھیں گے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر ڈاکٹر بننے کا ٹیلنٹ آپ میں ہے، وہی آپ کا پیشن۔ اگر آپ کا جواب نہ ہے تو آپ میں ڈاکٹر بننے کا پیشن نہیں ہے۔ انسان کا جو پیشن ہوتا ہے اس میں اس کو جو ریٹرن میں جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ان سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کام کرتے ہوئے اس کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، بلکہ اس کے کام سے جو خوشی اسے مل رہی ہوتی ہے وہ خوشی اس کو وہ کام کنٹینیو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔